بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا جی، ہم نے اس سے پچھلے سبق میں مرکب مفید اور اس کی کچھ اقسام کا تذکرہ کیا تھا اور جملہ اسمیہ خبریہ کی تفصیل کچھ پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ خبریہ میں دو اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جز ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں، جس کو مسند الیہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ خبر کہلاتا ہے، یا اس کو آپ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں۔ اور یہ یقیناً اس میں جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جز ہمیشہ اسم ہوگا، کیونکہ مبتدا جو لفظ بنتا ہے وہ اسم ہی ہو سکتا ہے، فعل کا لفظ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مسند الیہ بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، فعل نہیں بن سکتا۔ ہم نے ضمائر کی مختصراً بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمائر مجرورہ یا ضمیر مجرور متصل کو سبق کے اندر کچھ پڑھا تھا۔ اس سبق میں جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی جملہ خبریہ کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھیں، تو اس میں ایک تو آپ پڑھ چکے تھے جملہ اسمیہ خبریہ، اور اب جملہ فعلیہ خبریہ میں دو تین اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک تو جملہ فعلیہ میں خود فعل، اس کی مختصراً بات ہے، فاعل کے حوالے سے بات کی گئی، مفعول بہ کے حوالے سے اس سبق میں بات کی گئی، جملہ انشائیہ اور کی تعریف اور اس کی اقسام کو دیکھا گیا، اور جو دروس اللغہ میں سبق ہے بیتی کے عنوان پر، میرے گھر کے عنوان پر عربی میں مضمون ہے، تو یہ آپ سے بھی جو ہے وہ گزارش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اپنے اپنے گھر کے اوپر آپ نے عربی میں مضمون لکھنا ہے، جیسا کیسا بھی آپ سے لکھا جائے، لیکن لکھنا آپ نے اپنے گھر کے حساب سے ہی ہے کہ میرے گھر میں اتنے کمرے ہیں اور اتنا جو خصوصیات آپ کہہ سکتے ہیں، اور افراد کے حوالے سے بھی آپ اس میں بتا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پانچویں چیز، وہ جو ضمیر مجرور متصل ہم نے پڑھی تھی، اس کی کچھ ہلکی پھلکی تمرین اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ جی، یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے، کچھ چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آپ مبتدا جو ہے وہ مسند علیہ ہے اور خبر و مسند ہے، تو جب جملہ فعلیہ خبریہ کا ذکر ہوگا تو اس میں ہر چیز اپوزٹ ہو جائے گی، کہ جو 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 ظاہر ہے جو فعل ہے وہ ہو جائے گا مسند علیہ، اور جو اگلا فاعل ہے وہ مسند ہو جائے گا۔ تو وہ ہمیں مطلب یہ رول کہ یہ ہم نے اس کو ایسے فالو کرنا ہے کہ جب جملہ فعلیہ ہوگا تو ظاہر ہے فعل پہلے شامل ہوگا تو وہ اس میں آ جائے گا۔ نہیں، جب جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے تو ذرا غور کریں، یہ لکھا ہوا ہے نا، پہلے جز کو مسند کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی اپوزٹ اسی طرح ہی ہوگا نا کہ جملہ اسمیہ میں پہلے مسند الیہ ہوتا ہے اور بعد میں مسند ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں پہلے جو جز ہوگا جس کو ہم فعل کہہ رہے ہیں وہ مسند ہوگا، اور جو دوسرا جز ہے وہ اسم ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ مسند الیہ ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی جملے میں جو جملہ فعلیہ اس میں آپ جس میں آگے آیا ہوا ہے کہ کبھی فعل جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے اور فاعل پہلے آ جاتا ہے، تو پھر اس میں ہمیں یہ یاد کرنا پڑے گا کہ اس میں مسند کہاں گیا ہے، مطلب میں بتاتا ہوں، وہ لکھی ہوئی ہے نا بات آگے، اگر فاعل پہلے آ جاتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہی نہیں رہتا، سرے سے وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ اگر القمر انشقہ کہہ دیں، تو القمر انشقہ یہ آپ کو ملے گی، مثلا ون نجمی اذا ہوا، اب ون نجمی یہ پہلے آ گیا، القمر انشقہ اس میں القمر پہلے آ گیا، تو اب یہ القمر جو کہ فاعل تھا اب یہ مبتدا بن جائے گا، جس کو ہم مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور انشقہ اسی طرح فعل،
ٹھیک. اور مسند. یعنی یوں دیکھ لیں کہ فعل نے ہمیشہ مسند رہنا ہے، فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بن سکتا. ہاں اسم کا لفظ ہو سکتا ہے جو مسند الیہ بن سکتا ہے، اور لیکن اسم کبھی کبھی مسند بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ مبتدا خبر کی مثال لیں، میں کہتا ہوں جی مثال کے طور پر زید قائم. اس میں غور کریں، زید جو ہے مبتدا ہے، تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ مسند الیہ. لیکن قائم جو ہے یہ خبر ہے، تو یہ کیا بنے گی؟ مسند. یہ مسند. اور قائم ہے اسم. قائم کا لفظ کیا ہے جی؟ اسم. تو اسم جو ہے آپ اصول یاد رکھ لیں، اسم مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے اور مسند بھی. اور فعل جو ہے صرف مسند بن سکتا ہے. یہ رول ہے، یہ صحیح بالکل آپ سمجھ آ گئی. جی. حرف جو ہے نہ مسند نہیں بن سکتا نہ مسند. اب یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، مسند کا میں نے دوبارہ جب یعنی ریکارڈنگ میں بھی میں نے ذکر کیا، مسند کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے کوئی اطلاع دی جا رہی ہوتی، جن کے ذریعے کوئی نسبت کی جا رہی ہوتی، جن کے ذریعے کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے. ان سب مثالوں میں آپ ذرا غور کریں. یہ جو اوپر باکس بنا ہوا ہے ختم اللہ، اس میں خاتمہ کے جو الفاظ ہیں یعنی مہر لگانا، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہم نسبت کر رہے ہیں لفظ اللہ کی طرف، کہ مہر لگانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. آمن الناس میں آمنہ وہ الفاظ ہیں جو الناس کی طرف منسوب ہو رہے ہیں. تو مسند کا مطلب وہ الفاظ ہوتے ہیں جو منسوب ہوتے ہیں، اور مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے. تو یہ فرق ذہن میں رکھیں. اب وہ کبھی دیکھیں مسند الیہ تو ہمیشہ اسم ہی رہے گا، اور جو مسند ہے جن کو ہم منسوب کر رہے ہیں جن الفاظ کو، وہ کبھی فعل بھی ہو سکتے ہیں کبھی اسم بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ مسند فعل بھی ہوتا ہے، صرف یعنی فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں چانس ہے کہ مسند بنے گا. لیکن اسم میں بھی یہ ہے امکان کہ مسند الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی جیسے خبر کے درجے میں آ جائے، جیسے قائم ان کی مثال آپ نے دیکھ لی، تو یہ بھی مسند بن جاتا ہے. اس میں قائم الفاظ ہیں جن کی جو منسوب ہو رہے ہیں زید کی طرف. تو آسان سی بات آپ ذہن میں رکھیں، مسند الیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی طرف کسی خبر کو، کسی چیز کو، کسی بات کو منسوب کیا جاتا ہے، اور مسند وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو منسوب کیا جاتا ہے، جن کی نسبت کی جاتی ہے. اچھا جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی الجھن؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جملہ اسمیہ خبریہ آپ نے پڑھا پہلے، اس میں دونوں ہی چانس ہوتے ہیں کہ پہلا جز تو ہمیشہ اسم ہوگا جو کہ مسند الیہ بنے گا، لیکن دوسرا جز جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا. یہ القمر انشقہ کی جو مثال ہے، یہ اس میں پہلا جز اسم بن جائے گا اور دوسرا جز فعل بن جائے گا. جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ آگے بڑھتے ہیں. یہ مفعول بہ کا تذکرہ آ گیا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ ہم نے بات کی کہ مفعول بہ کا مطلب کیا ہے کہ فعل کا جب صدور ہوتا ہے، فعل کسی فاعل سے، کسی شخص سے، کسی ذات سے صادر ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ اسی تک محدود رہتا ہے، کسی تیسرے بندے کو اپنے ساتھ انوالو نہیں کرتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعل جب کسی سے صادر ہوتا ہے، وہ اس وقت تک اس کا صدور ممکن ہی نہیں جب تک وہ تیسرے بندے کو اس کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کھانے کی بات کروں، کھانا ایک فعل ہے، اس میں کھانے میں ایک تو فاعل آئے گا، اس کے بغیر کھانے کا فعل جو ہے یہ ممکن نہیں، اور تیسرے جس چیز کو کھایا جا رہا ہے
یعنی معقول یا چیز کہہ لیں یا معقول کہہ لیں، اور اس کو ہم اب نام دیں گے مفعول بہی کا. جس چیز کو کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے. اس کے بغیر بھی یہ فعل کا صدور ممکن نہیں ہے. آپ یعنی یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اسلم نے کھایا اور یہ کہیں کہ کوئی چیز نہ ہو جس کو کھایا گیا ہو، ممکن نہیں ہے. یہ فعل ہوگا ہی تبھی جب کھانے والا بھی ہو اور کوئی چیز ایسی ہو جس کو کھایا جا رہا ہے. لیکن اگر میں بات کروں جیسے اسلم سویا، دوڑا وغیرہ، ان میں یہ بات یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، پوری بات ہو جاتی ہے. اب دوڑنے کو کوئی اور یعنی شخص کی یا ذات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلم کے علاوہ کوئی اور لفظ یعنی طلب کرے. تو چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ٹرانزیٹو ورب، انٹرانزیٹو ورب، تو یہ جو ہوتے ہیں انٹرانزیٹو ورب فعل لازمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف اور صرف فاعل ہوتا ہے، مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو فعل متعدی ہوتے ہیں ان میں بہرحال مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر قتل کرنا ایک فعل ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ قاتل ہوگا بلکہ مقتول کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ مقتول نہ ہو اور یہ قتل کا فعل صادر ہو جائے. تو مفعول بہی کے حوالے سے امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا، مفعول بہی کے بارے میں نے بات کی کہ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یہ ہم اعراب ویسے پڑھیں گے. یہاں چونکہ آسان انداز میں آپ کو صرف اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی لفظ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، وہ چاہے مفعول بنے چاہے فاعل بنے، اس سے پہلے والا حرف یا سے پہلے والا حرف کے نیچے ہمیشہ زیر ہی ہوگی. یہ تو چلے مفعول بھی کی بات ہے نا. اگر فاعل ہو کہ میرے والد صاحب نے فرمایا، تو میں کیا کہوں گا؟ قال ابی. تو قال ابی میں ذرا غور کریں، فاعل کا حکم تو ہم نے پڑھا کہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہوگا. اچھا، میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی جی سر. اوکے، ٹھیک ہو گیا. اور کوئی بات؟ ایک اور بات میں نے اس میں کی ہے کہ ضمیر بھی فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر ہو سکتی ہے. فاعل کی ضمیر تو وہاں آپ نے دو مثالیں دیکھی تھی، مفعول کی ضمیریں میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں، جیسے نیچے علمنی ربی، یہ مثال ضمیر کی ہے جس میں یا متکلم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے. اور ایاک نعبد میں بھی مفعول کی مثال ہے، لیکن یہ ضمیر منصوب منفصل کی مثال ہے. اور یہ ترتیب بھی میں نے بتا دی کہ جملہ فعلیہ میں عموماً پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی فعل کے بعد پہلے مفعول بھی پھر فاعل آتا ہے. اب آپ یہ حیران ہوگے کہ اگر فاعل شروع میں آ جاتا ہے فعل کے، تب وہ جملہ فعلیہ ہی نہیں رہتا، جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. لیکن اگر مفعول بھی پہلے آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، وہ اسمیہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل جو کیا نام ہے جملہ فعلیہ میں جو مفعول بھی کا مقام ہے، ہم مفعول بھی کو ایک زائد چیز شمار کرتے ہیں. لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے فضلہ، مفعول بھی کے لیے ایک زائد چیز ہے. یعنی اس کے بغیر یہ تو ہوتا ہے کہ ہم ترکیب کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اگرچہ وہ فعل کا صدور نہیں ہو پاتا، بہرحال ترکیب کر جاتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو شروع میں لائیں تو یہ جملہ فعلیہ سے ہی نکل جائے، یہ نہیں ہوگا. اس فاعل جو ہے وہ ایسی ذات ہوتی ہے کہ وہ فعل کے ساتھ پہلے نمبر پر اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو شروع میں لے آتے ہیں تو ہماری جو شرط ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دو جز ہوں لازمی، جس میں ایک مسند الیہ ہو دوسرا مسند ہو، تو وہ شرط پوری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیتے تھے. لیکن یہاں ایاک نعبد میں بات یہ ہے کہ جو فعل کا صدور ہے اور جس ذات پر ہے وہ بہرحال مفعول بھی رہے گی. تیسری ذات، وہ تیسری شخصیت یا تیسرا وہ مفعول بھی ہی بنے گا، اور کوئی چانس ہے نہیں کہ آپ اس کو مبتدا بنا لیں یا کوئی اور کوئی ترکیب بنا لیں جس کی وجہ سے ہم جملہ اسمیہ میں. تو اس وجہ سے خاص طور پہ جب مفعول بھی پہلے آتا ہے تو وہ کیا نام ہے جملہ فعلیہ ہی ہم اس کو شمار کریں گے، اور ترکیب بھی اسی طرح ہی کریں گے کہ یا کا مفعول بھی ہے اور نعبدو فعل اور فاعل ہے. جیسے نعبدو کے اندر نحنو کے لفظ کو ہم نکالیں گے جو کہ فاعل کی شکل ہے، فاعل بنے گا. اچھا، اس میں کوئی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی
ایک بات میں بار بار لکھ رہا ہوں کہ مرکب غیر مفید کی تمام اقسام مفعول بھی واقع ہو سکتی ہیں، تو یہ تو آپ اس پہلے بھی میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہما، بالکل نہیں آ رہی، اور بتا دیں اگر کسی کو آواز پہنچ۔ ایگزامپلز آپ نے اوپر دی تھی نا، جی دوبارہ ہاں جی اب بولے، آواز آ رہی ہے۔ اسی والے پیج میں ایک تو پہلے ایگزامپل نمبر جو سیکنڈ ہے، جا سہارتا فرعون، اس میں مجھے جیسے میں نے سارے کو سمجھا جا آنا چاہیے تھا نا اس کا فیل، جیسے آپ نے اوپر بتایا تھا کہ بس اس میں ایسے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا الشجرہ تھا، تو یہ بھی مونس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں یہ السحرہ لفظ ہے، السحرہ، تو یہ مؤنث نہیں ہے، بظاہر آپ کو نظر جی آ رہا ہوگا تا جو ہے یہ مؤنث کا لفظ ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کی سادہ مثال دے دوں، طالبن آپ نے پڑھ رکھی ہے، طالبن یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے نا؟ یہ مذکر ہے، اس کی ایک جمع آتی ہے طالبتن، کیا جمع آتی ہے؟ یعنی مذکر لفظ طالباتن، کی جمع عربی میں اس طرح طالبتن بھی آتی ہے، اسی طرح ساحرن کی جمع سحرتن بھی آئے گی، لیکن اس سے یہ مذکر ہونے سے نہیں نکلے گا۔ یہ جو تا ہے نا، یہ تانیث کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر، ہاں جی۔ صحیح، اب مجھے سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ اور سر یہ جو اگزامپل آپ نے نیچے ہے نا مفعول بہ کے احکامات، اس میں جو 1 اور 4 ہے نا، یہ مجھے آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے، لیکن پھر بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے، اس کو تھوڑا کیسے سمجھوں میں؟ ہاں کچھ اور نہیں میں ایگزامپلس۔ بتاتا ہوں، 1 جو پہلا پوائنٹ ہے نا، اس میں آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ مفعول بھی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، قومہ، الحناجر، فرعون، جالوت، الجہر، الدعاء، النبی، ان سب میں آپ کو زبر نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، ان سب الفاظ میں جو مفعول بھی بن رہے ہیں زبر ہے، اور یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب یعنی زبر والا ہوتا ہے، لیکن اس کی علامتیں اور بھی ہو سکتی ہیں زبر کے علاوہ جو کہ نصب کو بتاتی ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا، جو آپ نے ابھی اور امی والی ایگزامپل دی ہے، یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا، کیونکہ بس یہ اس ایگزامپل سے میچ نہیں کر رہا نا ہاں، میں یہ بات کہ سارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مفعول بھی کو آپ ذہن سے نکال کے ویسے کوئی لفظ آپ جب یا متکلم کی طرف مضاف کرتے ہیں، مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ میری چیز، میرے والد، میری کتاب وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت اس کا اعراب ممکن نہیں ہوتا کہ اگر وہ رفع والا ہے تب بھی اس پہ پیش نہیں آ سکتا، اگر وہ زبر والا آنا چاہیے تو اس پہ زبر نہیں آ سکتا، زیر والا ہے تو بھی نہیں، وہ یا کی وجہ سے پہلے سے زیر موجود ہے تو ڈبل زیر آ نہیں سکتی۔ تو جب بھی کسی لفظ کو یا کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس کا اعراب پھر فکس ہو جاتا ہے، جیسے ابی اور امی کی طرح، یعنی یا سے پہلے والے حرف کے نیچے ہمیشہ زیر رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چاہے وہ حالت رفع میں ہے یعنی فاعل بنے، مبتدا بنے، تو اب فاعل اور مبتدا کا تقاضا تو ہے کہ مرفوع ہونا چاہیے، لیکن یہ مرفوع نہیں ہوگا، یہ اسی طرح رہتے ہوئے ہم اس کو مرفوع کہیں گے، اور اسی طرح یہ مفعول بھی کی جگہ پہ آ جائے تو ہم اس کو اسی طرح ہی رکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بہرحال یہ مفعول بھی بن رہے ہیں، اور جر والی جگہ پہ آئیں گے تب بھی ہم یہی کہیں گے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو یا کی طرف مضاف کرتے ہیں تو وہ اس کا اعراب تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ فکس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کی مثالیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی کہ جب بھی آپ کتاب بھی کا لفظ کہتے ہیں، اب اگر کہتے ہیں جی میں نے کتاب خریدی، اشتریتو کتابی مثال کے طور پر، اپنی، یا بیعتو کتاب، میں نے اپنی کتاب بیچی، اب یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول بھی کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب کے با پر زبر ہونی چاہیے، لیکن یا کی وجہ سے آپ زبر نہیں لا سکتے، تو یہ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ یا کی مناسبت سے پہلے حرف کو زیر دے دیتے ہیں، اور یہی پھر فکس ہو جاتا ہے۔
اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مفعول بہی کا عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بہی، لیکن کبھی کبھی مفعول بہی پہلے آ جاتا ہے فاعل بعد میں آ جاتا ہے، جیسے حضر یعقوب الموت، کہ موت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، مطلب موت کا وقت آ گیا۔ تو اب حضرہ جو ہے فعل ہے، یعقوب مفعول پہلے ہے، اور الموت فاعل بعد میں ہے۔ اسی طرح علمنی ربی میں غور کریں، علمہ فعل ہے اور نون یہ وقایا کا ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یا اصل میں مفعول بھی اول ہے، یعنی پہلے ہے، مفعول مقدم ہے، اور ربی یہ فاعل ہے۔ تو اب یہاں غور کریں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ اگر کوئی لفظ یا متکلم کی طرح مضاف ہو جائے تو وہ چاہے فاعل بنے چاہے مفعول بنے، اس نے اسی طرح ہی رہنا ہے۔ تو ربی جو ہے مضاف الیہ مل کے فاعل بن رہا ہے، تو فاعل بعد میں ہے، مفعول بھی پہلے ہے۔ تو یہ تو دو مثالیں اس چیز کی تھیں، اور میں نے کہا کبھی کبھی مفعول بھی دونوں سے پہلے آ جاتا ہے، فعل سے بھی فاعل سے بھی، جیسے ایاک نعبد۔ اب ایاک جو ہے وہ مفعول ہے، وہ پہلے ہے، اور نعبد فعل، اس میں نحن جو ہے وہ فاعل ہے، یہ دونوں بعد میں ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ سر ایک کوشچن یہاں پہ میرا یہ ہے کہ جس طرح رب ریما تو ہم اس کو ربے کیوں پڑھتے ہیں، ربی کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں رب وہ بھی تو را، نہیں رب بھی پڑھا ہے، رب بھی۔ سر یہ تو اللہ میں ربی ہے، میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ اگر جملہ اس میں یا کی جگہ پہ ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں ربے؟ یعنی جیسے ربی زدنی علما، آپ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی خرم بھائی اسی میں کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ربی، میں ویسے مطلب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں کوئی سورت، مطلب یہ دعا ہے تو وہ رب زدنی علما پڑھتے ہیں، مطلب یا میں غلط کہہ رہا ہوں شاید، مطلب مجھے ایسا ہمارے جو پنجابی حضرات ہیں وہ رب عربی بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں، یعنی مختلف زبانوں کے جو لوگ ہیں وہ جب کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف زبانوں کے جو لوگ جب عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دوسری زبان سیکھتے ہیں تو اس میں کافی کچھ ان کی بول چال کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ ربے یہ پڑھنا ان کی اپنی غلطی ہے، اصل میں یہ لفظ ہے ربی، اور جو کہ اصل میں تھا ربی، پورا جملہ یہ تھا یعنی میرے رب، لیکن اس کو شارٹ فارم میں عرب لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں ربی، یعنی یا حذف کر دیتے ہیں اور پھر رب بھی اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ اے میرے رب، یعنی اصل میں تھا یا ربی، اے میرے رب، تو یہ رب بھی پڑھنا ہے، رب بے نہیں پڑھنا، یہ اکثر غلطی پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض پڑھتے ہیں بسم اللہ، کیا پڑھتے ہیں جی؟ بسم اللہ، اب وہ بسم اللہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے بسم اللہ، یعنی زیر کو مجہول انداز میں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کو یا عربی کو مجہول انداز میں پڑھنا، تو یہ مجہول انداز میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ پڑھتی ہے، وہ غلط پڑھتی ہے، اس کو سیکھنا چاہیے اور علماء کو سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر۔ اچھا جی، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں، لیکن اس میں مختصراً یہ کہ ترکیب کر دی گئی ہے۔ حضر یعقوب الموت کی ترکیب کی ہوئی ہے کہ حضر فعل ہے، یعقوب مفعول بھی مقدم ہے، الموت فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آپ میں سے کوئی ایک ترکیب کریں اس کی، خرم بھائی آپ کریں ذرا۔ جی سر، یہ ابتلا ابراہیم ربہ، تو ابتلا سر یہ ہے فعل ہے، ابراہیم مفعول فاعل ہے، مفعول بھی، یہ میم کے اوپر زبر ہے نا جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بھی مقدم، یہ مفعول ہے، اور ربہ
یہ رب جو ہے رب اس کا رب یہ ہو گیا فائل. ہاں یہ فائل تو ہو گیا، لیکن رب کی ترکیب میں تھوڑا سا اور بھی کچھ بتائیں. ربو کیا ہے؟ مضاف. ربو کیا ہے؟ مضاف. اور ہو ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ فائل بن جائے گا ابتلا کا. جی پھر لا يدخل الجنت. نہیں آگے نہیں اب یہ ملائے نا. پھر ابتلا فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر، یہ بولے ذرا. ابتلا یعنی فعل اپنے ربہ فائل سے، ابتلا فعل ربہ فائل اور ابراہیم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گئی. جی یہ اب ترکیب آپ نے یاد کر لینی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ترکیب ہے، اور اسی طرح مبتدا خبر کی بھی تراکیب آئی تھی، وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. جی اسما آگے کریں ذرا ترکیب. نیکسٹ ہے لا يدخل الجنت قطات. جی لا يدخل جو ہے یہ فعل ہوگا. جی جنتا جو ہے نا یہ ہوگا مفعول بھی. جی اور قطات جو ہے یہ فاعل ہوگا. جی تو یہ سب مل کے جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا رہے ہیں. ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایک کوشچن ہے، مفعول بہی مقدم اور مفعول بہی میں کوئی ڈفرنس ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ جی مفعول بہی مقدم اور مفعول بہی یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں؟ نہیں مفعول بھی تو ایک ہی چیز ہے، بس وہ نہیں، اگر مقدم جو مقدم اوپر ورڈ لکھا ہوا ہے ہاں وہ یہ مقدم صرف یہ ہے کہ ان جملوں میں مفعول بھی پہلے ہے فاعل بعد میں ہے. تو مقدم کا مطلب یہ ہے کہ مفعول بھی پہلے ہے فاعل مؤخر ہے، بس یہ مطلب ہے. لیکن ہے ایک ہی چیز. خالی مفعول بھی کہیں گے تب بھی وہی مطلب ہوگا، اور مفعول بھی یہ مقدم کے نام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ پہلے ہوگا تو جو پہلے یعنی کبھی فاعل سے پہلے آئے گا تو ہم کہیں گے مفعول بھی مقدم، اور الموت فاعل مؤخر، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی آگے ہما آپ کریں ترکیب. جی ماری آسن آپ کر دیں. جی سر. یتبع المیت ثلاثۃ. یتبع فعل، المیت مفعول به مقدم، اور ثلاثۃ فعل فاعل مؤخر. فعل جی یہ فعل فاعل اپنے جی ثلاثۃ فاعل مؤخر. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی بالکل بالکل. یہ ایسا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ آگے چل کے آپ کو جملوں کی پہچان ہوا کرے گی، تو وہاں جیسے اتنا کہہ دیا کریں گے جی جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، وہاں ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوا کرے گی. تو یہ شروع کی چونکہ گرامر میں جیسے سٹرکچر یاد کرتے ہیں، انگلش میں بھی آپ نے یاد کیے ہوں گے سٹرکچر، کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے، اور یہ جناب آبجیکٹ ہے، یہ پریپوزیشن ہے، فلانا ٹمکانا. تو ان کو ہم لنک کرتے تھے، لنک کر کے ان کا کوئی یعنی یاد کر لیتے تھے سٹرکچر. تو یہاں سر اس کی اردو بھی بتائی جائے ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہے یہ جو ہے قطاتن کا کیا مطلب ہے؟ قطاتن یہ میں نے لیکچر میں بتایا تھا، قطات چغل خور کو کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ جنت جو ہے یہ مفعول ہے، اور قطات فاعل ہے جو داخل ہونے والا. یعنی ہم نے یہ فاعل کے بارے میں پڑھا کہ اس کا تعلق اس فعل سے ہونا چاہیے، وہ چاہے نہ ہونے کے اعتبار سے ہو یا ہونے کے اعتبار سے ہو. جی یتبع المیت میتہ ثلاثۃ. میت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں تین لوگ، یعنی تین قسم کے چیزیں جاتی ہیں. کون کون جاتے ہیں ویسے میت کو؟ یہ حدیث پوری ہے، آپ نے سنی ہوگی. جی سر، اس کے اعمال جی اور اس کے اولاد، جی اور تیسری چیز ایسا علم مال، اہل و عیال، اور اس کے ساتھ اعمال. تو اعمال جو ہے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں،
اور یہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اور اس حدیث کی تشریح میں یہ کہتے تھے جی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ عرب میں میت کے ساتھ مال کو بھی لے جایا جاتا ہے، لیکن مقصود یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ مال بھی ساتھ لے کے جایا جاتا تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے اور پھر بندہ جانے لگتا ہے تو اس وقت تک مال اس کے ساتھ رہتا ہے اور اہل و عیال بھی ساتھ رہتے ہیں. جیسے ہی اب وہ جب اپنے اگلے جہان کو سدھارتا ہے تو اب مال اور اہل و عیال سمجھ لیں کہ وہیں تک رک جاتے ہیں، اور اب جو ساتھ دینا ہوتا ہے وہ صرف اعمال میں ساتھ دینا ہوتا ہے. جی لا يدخل الجنت قاطع. سائرہ بلال آپ کریں ذرا. جی سر. لا يدخل فعل ہے، الجنت مفعول بھی مقدم، اور قاطع ہے فاعل سر. ہاں جی ہاں جی. اب یہ ہے کہ جو فعل اپنے مفعول بھی مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا اور ہے، فاعل کے ساتھ بھی، فاعل کے اور بغیر. فاعل کے ساتھ مل ہاں کر. جی. جی سر. اچھا آگے آگے شبیر. پڑھوں؟ جی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بالکل. آگے شبیر صاحب. مس الانسان ضرا. مس فعل، جی الانسان مقدم مفعول مقدم، جی اور ضرن فعل ضرن. ضرن فاعل مؤخر. جی تو فعل اپنے مفعول بھی یا مفعول مقدم اور فاعل مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. جی بالکل. اب اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ علمنی ربی کی ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی نا، علمنی ربی، یہ مفعول بھی مقدم فاعل سے ہونا تو اس کی عام طور پر مفعول ضمیر بن رہا ہوتا ہے. تو کہ اس کی مثالیں کہتے ہیں باقاعدہ تمرین میں انشاءاللہ آئیں گی، وہ ہم وہاں دیکھیں گے. کبھی مفعول بھی ایک سے زائد ہوتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو یہ ترکیب بھی انہوں نے کر دی ہے. تو اب آپ ترکیب جب کریں گے کیا کریں گے؟ جعل فعل، نا ضمیر فاعل، اور النہار مفعول بھی اول، معاشن مفعول بھی ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ فعلیہ. خبریہ. جی جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ یہ فعلیہ. ساری مثالیں آپ نے خود اسی طرح تراکیب کر لینی ہے، کیونکہ آپ کو اس سے لنک سمجھ آ جاتا ہے جملے کا. قرآن پاک کی یہ مثالیں ہیں ساری، اور اس سے آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ابھی تو یعنی یہ موٹے موٹے انداز میں بتا رہے ہیں نا، پھر یہ لام کی وضاحت علیحدہ ہو جاتی ہے کہ یہ لام کیا ہے. لیکن فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں، لیجعل فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، ذالک مفعول بھی اول ہے، حسرتاً مفعول ثانی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کہتے ہیں جی کبھی فعل فاعل مفعول بھی کی ترتیب یوں بھی ہوتی ہے کہ فعل کے ساتھ مفعول اول آ جاتا ہے، اور چونکہ وہ ضمیر بن رہا ہوتا ہے، مفعول جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہی ہوتی ہے. آتا ہو، یہ ہو ضمیر ہے نا جو کہ مفعول اول بن رہی ہے. اللہ درمیان میں فاعل آ گیا، الملک کا جو ہے وہ مفعول ثانی آ گیا. تو علمنی یعنی بلکہ ایک آدھ اور مثال بھی آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں کہ علمنی ربی کے ساتھ مفعول جو ہے وہ کوئی لگا دیں تو وہ بھی یہی مثال بن جائے گی کہ جس میں پہلے فعل ہے، پھر مفعول بھی اول ہے، اور پھر فاعل، پھر مفعول ثانی. لا یضرکم کیدہم شیئا. اب لا یضر فعل ہے، کم جو ہے مفعول اول ہے، اور کیدہم مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے، شیئن یہ مفعول ثانی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آتاہم اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، بالکل آسان. آتاہم، آتا فعل ہے، ہم مفعول اول ہے، اللہ فاعل ہے، ثواب الدنیا والآخرہ، ثواب مضاف، الدنیا معطوف علی، اور والآخرہ واو حرف عطف، الآخرتی معطوف. یہ بات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی یہ آپ کے لیے بالکل نیا لفظ ہے، میں اس کو لکھ دیتا ہوں. الدنیا کیا پڑھا میں نے جی؟ معطوف علی، واو حرف عطف، اور الآخرہ یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ثوابہ کا مضاف الیہ بن جائے گا. ثوابہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ثانی بن جائے گا آتا کا. تو آتا فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ ترتیب تو آپ دیکھ چکے ہیں. سر پچھلے پیج میں ایک کوشچن ہے آپ سے. جی پوچھیں. اس میں وہ جو اگزامپل ہے جعل الارض قرارن، اس میں ہوا کہاں سے آیا ہے فائل کے طور پر؟ اچھا یہ فعل میں موجود ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ سے اگر یہ چونکہ اردو میں تو ہم یہ لفظ وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اس نے زمین کو قرارن ٹھہرنے کی جگہ بنایا. اس نے اب اردو میں ہم کیا لفظ بول رہے ہوتے ہیں؟ اس نے. لیکن عربی میں اس نے کا لفظ نہیں بولا جاتا. اب اس نے کب بولتے ہیں؟ جب پہلے آپ تذکرہ کر چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، مثال کے طور پر اللہ کی ذات معبود ہے. آگے آپ کہتے ہیں اس نے زمین کو پیدا کیا. اب قرآن جب ہم عربی میں بات کریں گے تو یہ کہیں گے اللہ معبود. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات معبود ہے. آگے اس نے خالق الارض. اب خالق کے اندر ہم عرب لوگ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں تو وہ ہم یہ کہیں گے اس میں ہوا ہے جس کا معنی اس نے ہم کرتے ہیں. تو یہ موجود ہوتا ہے. اور یہ ہوا ضمیر جو اس سے پہلے جس کا تذکرہ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو ہوا یا اسی طرح کہیں ہیا نکالنا پڑے گا مؤنث کی مناسبت سے. تو یہ ضمائر اس لفظ کے اندر، یہ ضمائر نہ بھی ہو تو مفہوم موجود ہوتا ہے. ان مفہوموں کو ہم ہوا ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ عرب لوگ اس کو علیحدہ بھی جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اور اس نے کا ترجمہ کرتے ہیں. تو جب یہ ترجمہ عرب لوگ علیحدہ اس کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم ان میں ہوا ضمیر ہی نکالتے ہیں کہ اس میں ہوا کا لفظ موجود ہے جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جعل الارض قرارا میں پورا جملہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لفظ اللہ کا تذکرہ موجود ہے اور اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی پروناؤن کا استعمال ہوتا ہے یہ ناؤن کے بغیر اس کا استعمال ممکن نہیں ہے. آپ پہلے ناؤن کو استعمال کرتے ہیں یا کم از کم ناؤن آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے تب آپ یہ پروناؤن کے الفاظ استعمال کر پائیں گے. اگر ناؤن کا تذکرہ پہلے ہو ہی نہ، اسم کا تذکرہ ہو ہی نہ، تو آپ ضمیر کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے چاہے کوئی بھی زبان. سر ایک کوشچن ہے اس میں، یہ جو لا یضرکم کیدہم شیئا، اب اس میں دونوں یضرکم اور کیدہم میں ضمیر متصلہ جو دونوں میں آ رہی ہیں تو ہم اس جملے میں صرف ورڈنگ سمجھ کے یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ مفعول وہ بھی تو بن سکتا ہے. جو یضرکم ہے، لا یضر تو فعل ہو گیا، جو کم ہے وہ اگر ہم اس کو کوئی کہہ دے کہ یہ مفعول ہے اور کیدہم وہ فاعل ہے تو اس کو ہم کیسے مطلب نکالیں گے کہ صرف پڑھ کے کہ یہ مفعول کون سا ہے اس میں فاعل کون سا ہے؟ اگر تو دیکھیں پڑھ کے ہی ہم دیکھیں تو ظاہر اعراب ہمیں نظر آ رہا ہے قیدہم دال کے اوپر پیش ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں ہم جو ہے وہ قید کے لفظ کے ساتھ اٹیچ ہے. قید کا لفظ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. اس میں مضاف الیہ کی جو ہے وہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں. اس وجہ سے اس کو ہم جب مضاف الیہ کو دونوں کو جوڑیں گے تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ یہ فاعل بنائے یا مفعول بنائے. تو قیدو کا پیش ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس کو صرف فاعل بنا سکتے ہیں، مفعول نہیں بنا سکتے. اور چونکہ اس میں کم ہے تو وہ صرف وہ تو ظاہر ہے مفعول ہی بنے گا، وہ تو ہے ہی مفعول، اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کم کو انہوں نے مفعول اول کہا ہوا ہے. تو یہ آپ جب آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے جو کہ آپ کے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں اور ترکیبیں بھی نئی ہیں آپ کے لیے، اس لیے تھوڑی سی الجھن ہے. لیکن انشاءاللہ آپ جب بار بار ان کو ریپیٹ کریں گے تو چیزیں کچھ آگے بڑھیں گی تو مزید سمجھ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ جو حصہ ہے یہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ صرف آپس میں پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی. کہ مثال کے طور پر یہاں سے لے کے یہ جو مثالیں ہیں یؤاخذ سے لے کے یہاں تک، یہاں اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، دونوں موجود ہیں، فعل فاعل اور مفعول. اور اراد اللہ سے آگے چلے جائیں تو یہ صرف فعل اور فاعل کی مثالیں ہیں.
یؤاخذ اللہ الناس سے لے کے یبلغ الکتاب اجلا تک فعل فاعل مفعول تینوں ہیں، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اراد اللہ سے لے کے یصعد الکلم الطیب تک یہ کیا ہے جی؟ فعل اور فاعل ہے صرف۔ تو آخری تین جملوں میں میں نے ریکارڈنگ میں اشارہ بھی کیا تھا، الطامۃ الکبریٰ یہ موصوف صفت ہو کے جو کہ مرکب غیر مفید کی ایک قسم ہے فاعل بن رہا ہے جاءت کا۔ اقترب الوعد الحق میں بھی موصوف صفت مل کے فاعل بن رہا ہے، یصعد الکلم الطیب میں بھی موصوف صفت مل کے فاعل بن رہا ہے۔ اور جاءت رسل ربنا یہ بڑی دلچسپ ترکیب ہے، جاءت فعل ہے، رسل مضاف ہے، اور ربی یہ مضاف یعنی پھر مضاف ہے، اور نا جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہ ربی اور نا دونوں مل کر مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ بنے، اس کے لیے جی؟ رسولو کے لیے۔ تو رسول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملہ یعنی فاعل بنا۔ ترتیب سمجھ آ گئی ہے جی؟ رسولو کا لفظ مضاف ہے اور ربنا آپس میں مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہے رسولو کے، اور پھر رسولو اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنا جاءت کا۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہاں کہ جاءت تو مؤنث ہے اور رسولو کا لفظ تو مذکر ہے، فاعل یعنی مذکر ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ فاعل مذکر ہو تو اس کا فعل مؤنث آ گیا ہے؟ جی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ سوال سمجھ آیا جی؟ سر یہ جمع ہے، جی رسول جمع ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے واحد مؤنث آیا ہے۔ ہم نے کے لیے تل کر رسول بھی استعمال ہو۔ جی میں وہی لکھنے لگا ہوں۔ تل کر رسولو میں بھی آپ دیکھیں کہ تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، اور اس میں الرسل جو لفظ ہے یہ جمع کا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، یہ الرسل کے الفاظ یا اور بھی جو یعنی مذکر کے لیے ہوتے ہیں، اگر یہ جمع مکسر کے الفاظ ہوں، کس کے الفاظ ہوں؟ جمع مکسر۔ یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جمع ہوتی ہے جو جمع سالم جسے کہتے ہیں، جس کا واحد کا وزن جس میں سلامت رہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، جیسے طالبون ہے، اس کی جب جمع سالم بنائیں گے تو طالبونا۔ اب طالبونا میں بھی طالبون موجود ہے کہ نہیں جی؟ طالب کا وزن تو موجود ہے نا، لیکن اگر میں اس کی جمع طالبتن بناؤں یا طلابن بناؤں، اب جو ہے وہ واحد کا وزن اس میں نظر نہیں آ رہا، تو یہ کہلائے گی جمع سالم۔ چونکہ یہ مذکر ہے تو اس لیے مذکر سالم میں کہہ دیتا ہوں۔ اور یہ دونوں الفاظ، اس طرح بے شمار الفاظ اور بھی ملیں گے آپ کو، یہ کیا کہلائیں گے جی؟ جمع مکسر۔ کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ اب جو یہ جمع مکسر ہوتے ہیں، ان الفاظ میں آپ فعل کو بطور واحد مؤنث کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح مؤنث کے لیے مذکر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے سورہ یوسف میں، وقال نسوۃ فی المدینہ، وقال اب نسوتن تو خواتین ہیں، ان کے لیے قالت ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر کے لیے آپ واحد مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، واحد مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی جی اچھا ایک بات میں نے آپ حضرات سے پوچھنی ہے، آپ فردن بھی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جو میں ترتیب اب اس کو میں نے
اصل میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے کہ نحو کو باقاعدہ چلانا ہے. پہلے تو یہ ترتیب تھی میری کہ دروس اللغہ کے جو مضامین تھے انہی کی جو تھوڑی سی ایکسٹینشن کر کے میں انہی سے متعلقہ چیزیں نحو سے لایا کرتا تھا. لیکن طے یہ ہوا ہے کہ پہلے سیمسٹر میں ہم نحو کی بنیادی چیزوں کو گزارنے کی، پہلے دونوں سیمسٹر میں، کیونکہ دوسرے سیمسٹر میں بھی دروس اللغہ میرے پاس ہے، نحو کی تقریباً جو بنیادی مباحث ہے وہ ساری گزارنی ہے. تو میرے ذہن میں یہی خاکہ ہے کہ اب اس مرتبہ تو جتنا ٹائم مجھے ملتا ہے تو میں یہ تھوڑا سا خود سے بھی خلاصہ کر کے اجراء النحو سے یا کسی اور کتاب سے میں لکھ لیتا ہوں. یہ جو آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ بنی ہوئی ہے مثالوں سے نیچے، یا اسی طرح فائل کے اندر جملہ فعلیہ، یہ مجھے خود جو ہے وہ انہی کے خلاصہ اور ان سے کچھ چیزیں اخذ کر کے خلاصہ کے انداز میں لکھ دی ہیں. وہاں ذرا ڈیٹیل سے لکھی ہوتی ہیں، جو چیزیں میں سمجھانے کی ہیں وہ میں خود ہی سمجھا دیتا ہوں. تو اس طرح آپ کو ایک تو وہ جو ایک تو اس پہ صحیح پرنٹ نہیں ہوتا، وہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ ترتیب جو رکھی ہے یہ سمجھ آ رہی ہے ترتیب آپ کو؟ اب یہ نحو کا حصہ علیحدہ ہوگا اور جو دروس اللغہ کا حصہ ہے وہ کافی حد تک مختلف ہوگا، وہ اس کا ٹاپک بالکل چینج ہوگا. تو ایسا آپ کو اس میں کوئی تنگی تو نہیں؟ نہیں سر. تو انشاءاللہ اس سے نہیں یہ سر. ہو، ہاں اس میں نحو کے مضامین بھی تقریباً آپ کی نظر سے گزر جائیں گے. ہاں جو کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ وہ ابھی واضح نہ بھی ہوں، لیکن جب اس کی اجرا کیا جائے گا اور اس کی پریکٹس آپ کریں گے، اپلائی کریں گے اصولوں کو آگے چل کے، تو وہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. فی الحال آپ ان اصطلاحات کو اپنی نظر سے نہ صرف نظر سے گزاریں بلکہ ان کو ہلکا ہلکا یاد کرتے جائیں کہ جملہ انشائیہ ہم نے پڑھا ہے، جملہ انشائیہ کی اقسام پڑھی ہیں. تو یہ آپ ریکارڈڈ لیکچر سے سن لیں. اگر کوئی کسی نے سوال پوچھنا ہے اس میں تو پوچھ سکتے ہیں یہ جملہ انشائیہ کے حوالے سے. جی جی علماء کرام، جملہ انشائیہ میں اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر تھینک یو، یہ تو کلیئر ہو گیا تھا. بالکل آسان سی باتیں ہیں، جس میں استفہامیہ جملے ہوں وہ آپ کہہ لیں گے جملہ انشائیہ ہے، امر ہے، نہی ہے، تمنا کی جا رہی ہے، یا امید کا تذکرہ ہے. یعنی یہ بھی ایک قسم کی یعنی ترجی کا مطلب یہ ہے کہ اندیشہ ظاہر کرنا، شاید کہ وہ امر غائب ہے، شاید کہ. اور خوف کی کیفیت بھی اسی میں آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ اپنا تکا لگانا کہ لگتا ہے کہ امر غائب ہے، مثال کے طور پر تو لعل امرا غائب، اور ایک اندیشے کا اظہار کرنا. اس موقع کے لیے بھی لعل کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور بعض اوقات لعل کا لفظ قرآن پاک میں آپ کو ملے گا لعلکم تتقون، تو وہاں لعل کا لفظ جو ہے وہ اس معنی کے لیے نہیں ہے. وہاں لعل کا مفہوم جو ہے وہ جی لعل کا مفہوم کس لیے ہے وہاں؟ تاکہ کے مفہوم میں، یعنی علت بیان کرنے کے مفہوم میں. یعنی لام علت کے لیے آپ بولیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو وہاں سبب بیان کر رہے ہیں، وجہ علت بیان کر رہے ہیں. اس مفہوم میں نہیں ہے جو یہاں ہے. تو یہ بھی لعل کا مفہوم ہوتا ہے. آگے دیکھیں، استفہام کے حوالے سے تراکیب ہیں، آپ ان کو خود کریں اور تراکیب کر کے ان نیچے والے جملوں کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں. ایک آدھ جملے کی ترکیب غزالہ ایڈ ہوئی ہیں، آپ ذرا کریں ترکیب. جی یہ آپ نے حل عطا کا حدیث موسیٰ والی ترکیب کو ذرا دیکھیں. حل حرف استفہام ہے، عطا فعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، حدیث موسیٰ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اسی طرح ہے حل عطا کا حدیث الجنود. کریں ذرا ترکیب. جی سر، حل حرف ہے جی حل جو ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حرف استفہام. استفہام، جی حرف استفہام ہے. اور آگے عطا کا لفظ کیا بنے گا؟ فعل. عطا فعل ہے، اور کاد جو ہے وہ ضمیر ہے. ہاں جی ضمیر اور کیا بن رہی ہے؟
काफ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, इसको क्या पढ़ेंगे? मंसूब आपका ये प्रैक्टिस है कि ये मफूल बिही है, क्या है? आप फिलहाल इतना कह दें काफ ज़मीर मफूल बिही, ये बाद में प्रैक्टिस करें। तो आगे हदीसु, ये क्या बनेगा? हदीस मुजाफ जी, हदीस व मुजाफ, और जुनूद हदीसुल जुनूद मुजाफ अलैह। अल जुनूद मुजाफ इलैह। जी फिर मिलाएं जरा, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर क्या बना? फाइल। ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर क्या बना? फाइल फाइल। जी, तो अब आप जरा मिलाएं, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला इंशाइया हुआ। अच्छा, और कोई रहते हैं जिनसे तरकीब ना सुनी गई हो? जी, मेरे ख्याल में सबने सुना दी थी। तो आपने इसी तरह हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन्नूर, हल अताका हदीसु मूसा, हल युद्हिबन्न कैदुहु, हल अंतुम मुज्तमिऊन, इनकी तरकीब आपने करनी है। और अगले लाइव सेशन में मुझे बताना है कि कौन सी तरकीब ने आपको तंग किया है, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपने मुझे बताना है और लाजमन बताना है, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। सर ये फर्स्ट वाले की प्लीज जरा तरकीब बता दें, अहकुन हुआ की। जी, कोई अगर किसी के ज़हन में है तो करें तरकीब, अहकुन हुआ की। अलिफ हमजा तो हमजा इस्तिफहाम हो जाएगा जी, हक्कुन, और हुआ में से जो है वो मुझे इसकी हक्कुन समझ को आप मुब्तदा बना दें, हुआ ज़मीर को खबर बना दें, या ये भी हो सकता है कि असल में यूं भी हो सकता है ना कि हक्कुन जो है ये खबर मुकद्दम मुअख्खर मुकद्दम हो जाए और हुआ जो है वो मुब्तदा बन जाए। क्योंकि हक्कुन, देखें ये अल्फाज हैं कि जो खबर दे रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, तो इसलिए हम इसको, जो अल्फाज मंसूब होते हैं जिनकी निस्बत की जाती है वो खबर बन रहे होते हैं, और जिनकी तरफ होती है वो यानी मुब्तदा बन रहा होता है। तो हक्कुन जो है खबर मुकद्दम, हुआ ज़मीर जो है वो क्या बन जाएगी? मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इस्तिफहामिया इंशाइया हुआ। असिहरुन, ये लफ्ज़ असहरुन नहीं है, असिहरुन हाज़ा, ये लफ्ज़ क्या है जी? असिहरुन हासा। ये भी कुरान पाक का हिस्सा है। आलिहतुना खैरुन अबशरुन यहदूनना वगैरह। आपने इस पे गौर करना है, जितना हो सकता है, कोई हरज नहीं। जो चीज़ समझ आए वो आप तरकीब करें, जो नहीं समझ आ रही वो आप मुझ पे छोड़ें और आप मुझसे अगले लाइव सेशन में इसका तज़किरा करें। सर जैसे जुमला इस्मिया में खबर जो है वो सॉरी जो मुब्तदा होता है वो आमतौर पे मारफा और खबर आमतौर पे नकरा होती है। तो जब ये जुमला ये जब इस्तिफहामिया इंशाइया में करते हैं हम, तो इसमें भी हम रूल्स तो वही कर रहे हैं, मुब्तदा खबर कर रहे हैं, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होंगे कि नहीं? जी, इसमें होंगे अप्लाई। तो सर यहाँ पे हक्कुन हुआ में हुआ को तो हम कह सकते हैं कि ये मारफा है, मारफा है, लेकिन हक्कुन तो नहीं है। नहीं, हक्कुन को इसलिए हमने खबर बनाया है ना। जी जी, नहीं आप कह रहे थे दोनों तरह से कर नहीं, सकते हैं, दोनों दो तरह नहीं बनाएंगे, हम एक ही सूरत जी होगी, जी जी। पहले गलत हुआ था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये मजमून आपने सुन लेना है रिकॉर्डेड लेक्चर से, और इसमें आप देखें वो ज़मायर फी ही, इसके बारे में भी बात की गई है। ये छोटी सी स्लाइड है, आप इसको भी तसल्ली से देखें। कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। सर मस्जिदुन जो है, ये मस्जिद जो है ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मस्जिद का लफ्ज़ उर्दू में तो मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर है। तो सर यहाँ पे जो तमरीन में है ना मन फी मस्जिदुल जामिया, तो यहाँ पे जामियातु यानी उसके लिए आया है, तो मुअन्नस का वर्ड क्यों आया उसके लिए? ये अच्छा सवाल है, मन फी मस्जिदिल जामिई होना चाहिए। यानी देखें, असल में ना बात यह है कि ये कोई सिफत नहीं बन रही मस्जिद की, ये यहाँ मस्जिद की सिफत नहीं बन रही। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। हमने जो उसूल पढ़ा सिफत का, कि जब सिफत बने तो हम कहते हैं मुज़क्कर की सिफत मुज़क्कर होगी, मुअन्नस की। यहाँ अल जामिया मुज़ाफ इलैह बन रहा है,
تو مضاف الیہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مضاف کے مطابق ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر، جی سر. تو پھر یہ الجامعتی ہوگا مضاف الیہ. جی جی بالکل، ہاں جی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الجامعاتی ہوگا. اور ہی ضمیر دیکھیں، فی ہی، یہ ہی ضمیر جو ہے مسجد کی طرف لوٹ رہی ہے، یہی بتانے کے لیے کہ مسجد کا لفظ مذکر ہے. ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی میرے خیال میں ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. مولانا عبدالشریف صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.